کہہ رہا ہے اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ مسئلہ اصل میں یہی ہے، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے؟ وہ انہیں ابھارتے ہیں، خوب ابھارنا، بس تو ان پر جلدی نہ کر، ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا۔ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا، یعنی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جسے رحمان کے ہاں عہد نجات حاصل ہے۔ اس عہد سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ جو توحید پر قائم ہے، اللہ عز و جل اسے یقیناً جہنم سے نکالے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، اس میں انبیاء اولیاء سب شامل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ایمان اور عمل کے بدلے میں اللہ ایمان والوں کی آپس میں بھی اور اپنی بھی ان کے لیے اور تمام مخلوقات کے دلوں میں ایسے لوگوں کے لیے انما یسرناہ بلسانک، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے، تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ یعنی یہی انجام تمام کافروں کا ہوگا۔ سورہ مریم مکمل ہوئی، سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت اپنے نام یعنی طٰہٰ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ طٰہٰ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب عمر بن خطاب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب یہ عزم لے کر گھر سے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ راستے میں ان کی برادری کا ایک آدمی ملا اور اس نے عمر کے تیور دیکھے تو پوچھا کہ کدھر کیا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا انہیں قتل کرنے کے لیے جانے سے پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو، تمہارا بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ دروازے پر سنا کہ ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اندر گئے، بہن اور بہنوئی کو خوب مارا۔ وہ بہن کے جس نے کبھی آنکھ بھی نہیں اٹھائی تھی، زخمی ہونے کے باوجود کہنے لگی کہ ہم دین تو نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی ایمانی جرت پر حیران ہوئے، کہنے لگے کہ جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ زخمی بہن کی دکھی آواز اور قرآن کی جلالت کتاب نہ لا کر بالآخر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ تاریخی اور سیرت کی کتب کا حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ۔ اچھا، بعض لوگوں کے نام بھی ہیں طٰہٰ، تو نہیں رکھنا چاہیے، یہ حروف مقطعات ہیں، نہیں معلوم کیا ان کا معنی ہے، تو ایسے نام درست نہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی تہ کی تہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں، یعنی سیکنے کے لیے، پکانے کے لیے شاید کوئی انتظام ہو جائے، یا وہاں کچھ لوگ آباد ہوں تو ان سے کوئی انفارمیشن، راستے کی گائیڈ لائن مل جائے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی اے موسیٰ،
بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، بس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ، تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے۔ یہ معجزات عصائے موسیٰ اور ید بیضا کہلاتے ہیں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں ذکر کر دی، مقبول دعا ہے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ پٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی۔ دل میں کوئی بات ڈالنے کو بھی وحی کہتے ہیں، اسے الہام یا القاء کہتے ہیں۔ انقذی فیہ، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ جب تیری بہن چلی جاتی تھی بس کہتی تھی کیا میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ یعنی یہ احسان بھی، پھر آگے ایک اور احسان کا ذکر ہے۔ اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا۔ پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ یہ تمام احسانات کا خلاصہ ہے، یعنی میں نے تجھے خاص طور پر اپنے کام یعنی رسالت و نبوت کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ بس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، یعنی اگر مان لے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ اس نے کہا تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی اب تک جو سارے لوگ کرتے آئے ہیں وہ سب غلط تھا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اب یہاں اس نے زیادتی کی تھی کہ خواہ مخواہ ایک بات کو غلط طرف نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ اس کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دیا۔ علمها عند ربی فی کتاب، جو داعیات معلمات ہیں ان کے ذمہ یہ خاص کام ہے کہ آپ کی آڈینس بات کو الجھانے کی کوشش کرے گی، مگر آپ نے اپنے ٹاپک پر، اپنے مشن پر فوکسڈ رہنا ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا،
میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالیں، کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے؟ اے موسیٰ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، یعنی کوئی عید کا بڑا دن، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ بس فرعون واپس لوٹا، بس اس نے اپنے داؤ بھی جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آپس میں ہی لڑنے لگے، کچھ کہنے لگے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور کچھ کہنے لگے کہ یہ ماہر جادوگر ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اب یہ لڑنے کا نہیں بلکہ جیتنے کا دن ہے، سو مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ کہا بلکہ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ واقعی دوڑ رہی ہیں۔ جادو کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ چیز وہی کی وہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا جو کچھ انہیں بھی نظر آیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ تو جادوگر گرا دیے گئے، یعنی وہ جادوگر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہی ہے، تو مانے بنا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ گرا دیے گئے، یعنی بے اختیار گر پڑے، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کو اور کچھ سجھائی نہ دیا تو اسی بات کا بہانہ بنا لیا کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی تم تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے۔ بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی میں تمہیں سولی دوں گا، گلے میں پھندا ڈال دوں گا، اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی الٹے طریقے سے کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کر لے، ہم تو نہیں پیچھے ہٹنے والے، ایمان کو چھوڑنے والے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے